الرحیم. آج تھوڑی فراغت تھی, گھر پہ تھا, سوچا دوستوں سے کچھ اہم موضوعات. اکثر سوشل میڈیا پہ ہم ایسی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں جو دل سے متعلق مختلف قسم کے دل کے امراض سے متعلق مختلف قسم کے ٹوٹکے ہوتے ہیں. اچھا, وہ ٹوٹکے کیونکہ جب میں ان ویڈیوز کی وعلیکم السلام, تصور احمد صاحب کا سلام, وعلیکم السلام, سوچا ہے جہاں جہاں کویسچنز آتے رہیں گے, کوئی کامنٹ آتے رہیں گے تو میں آپ کے جواب بھی دوں گا ساتھ ساتھ. تو تصور احمد صاحب وعلیکم السلام جی, بہت شکریہ. اچھا, بہرحال تاکہ ساتھ ساتھ بات بھی چلتی رہے, تو کوئی ایسی بات ہو جو اس سے متعلق ہو وہ پوچھ لیں تاکہ اس کا میں جواب دے سکوں. باقی کوئی بات ہوگی تو انشاءاللہ وہ بھی آپ سے انٹریکٹ کرتے رہیں گے. اشوک صاحب سلام کہہ رہے ہیں, وعلیکم السلام اشوک, شکریہ بہت بہت سلام کہنے کا, جڑنے کا, بات کرنے کا, سننے کا, عزت دینے کا. شکریہ تصور آپ کا بھی. بہرحال یہ جو ٹوٹکے ہوتے ہیں یہ لوگوں کو بہت اٹریکٹ کرتے ہیں, کیونکہ ہم ایز جان بارکزئی صاحب سلام کہہ رہے ہیں, وعلیکم السلام جان, بہت شکریہ سلام کہنے کا. ابراہیم میمن صاحب کا سلام, شکریہ بہت بہت. اچھا, یہ ٹوٹکے ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ فیسینیٹ کرتے ہیں, شارٹ کٹ ہوتے ہیں. عنایت خان سواتی صاحب السلام علیکم سر, کیا حال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. دبئی سے جاوید علی ہیں, یہ سلام کہہ رہے ہیں. وارث حسین صاحب سلام, وعلیکم السلام, بہت. اشوک خوش رہیں, آپ بھی خوش رہیں اشوک, بہت شکریہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنے کا. سہیل رضا صاحب شکریہ. حمید اللہ صاحب سلام کہتے ہیں, وعلیکم السلام. بہرحال ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو بیئر کرنا پڑے گا جو لوگ ان جوابات, کیونکہ یہ بھی آپ جیسے ہی دوست ہیں. زیغم صاحب نے سلام کہا. خلیرہ کا یہ نام آپ نے لگتا ہے کیونکہ پیٹ نیم رکھا ہوا ہے, وعلیکم السلام. خلیریوں کا کھلاڑیوں کا کھلاڑی, واہ. زیغم علی آلویز انوالو, شکریہ بہت شکریہ. کامل ملک علی مشتبہ ملک, لگتا ہے کسی کو وہ کر رہے ہیں. سید نقوی صاحب سلام کہتے ہیں, وعلیکم السلام. کوشش ہوگی آپ کے میسج کا ڈائریکٹ جواب بھی. لاٹس آف شکریہ. امر عباس, راشد محمود صاحب کا سلام, بہت شکریہ راشد محمود آپ کا. اور آپ لوگوں کی محبت بہت بہت. حضرت عثمان, شفق اللہ ایم, سید عدنان زیدی, چودھری محمد اقبال صاحب, سب لوگوں کا سلام, بہت بہت شکریہ. عبد الاحد شکریہ. مسرور احمد قرئی شکریہ. یوسف شیخ, عبد المناف, میر لہری شکریہ. ناموں سے لگتا ہے کہ مختلف علاقوں سے یہ لوگ ہیں اور بہت بہت خوشی محسوس ہوتی ہے. عرفان خان شکریہ بہت آپ کی ستائش کا, انہوں نے لکھا ہے کہ ڈوئنگ گریٹ جاب. سفیر عباس سوہو شکریہ. نصر اللہ گجر صاحب شکریہ. میر لہری نے پھر سلام لکھا ہے. سعدیہ مائی فیوریٹ ڈاکٹر, شکریہ سعدیہ, بہت شکریہ. اختر علی سر السلام علیکم. شاہد غفور, بہت شکریہ. سر ہاتھ باندھ کر ریکویسٹ ہے کہ پلیز, اچھا سر وین یو وزٹ اگین سوات, بس انشاءاللہ. ابھی ایک اور دعوت بھی تھی سوات آنے کی, لیکن میں کچھ مصروفیت کی وجہ سے آ نہیں سکا, اور شاید ہماری ویڈیوز کی وجہ سے. احمد عالم سلام کہتے ہیں. یاسر ملک صاحب, ممتاز مری, نعمت اللہ بسمہ, یاسین فہیم, بہت. اب میسیجز کی بھرمار شروع ہو گئی, ہمارا اصل موضوع ادھر ہی رہ جائے گا. صدقہ جاری, شکریہ بہت. اصل میں یہ سب آپ کی انکریجمنٹ ہوتی ہے, آپ کی طرف سے رسپانس اور انکریجمنٹ ملتی ہے. اور میں خود حیران ہوں 6-8 مہینے میں جب سے میں نے یہ پیج شروع کیا ہے. اب میں شاید سب کے نام, بہت زیادہ میسیجز آ رہے ہیں, سب کے نام نہیں پڑھ سکوں گا, لیکن میں آپ کے تمام کے میسیج دیکھ رہا ہوں. حنیف خان ہے, عالیہ, بہت سے گزر گئے. احمد عالم ہیں, وزٹ دبئی کبھی دیکھیں, کبھی آنا ہوا تو انشاءاللہ ضرور انفارم کریں گے. محمد ابراہیم ہے, سارا خان, عزیز, غلام علی, شاہزیب, بہت سے میسیجز آ رہے ہیں. ہمارا اصل موضوع یہاں گم ہو جائے گا, تو میں سوری کرتے ہوئے موضوع پہ آتا ہوں.
واٹس ایپ پہ میسج آپ نے بھیجا شفت اللہ اختر علی میر لہری سلام پر کی تکلیف ایک وال دلوائیں پھر ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء آصف حمید بلوچ ارشد عمران بہت شکریہ سرپرائز کے بارے میں بتائیے. سوری نہیں سمجھ سکا. سلام سر. تانیہ شیخ ہیں, محمد سعید, عالیہ سیم, ڈاکٹر فخر عالم, سر یو آر گریٹ کیپ, تھینک یو. سید ذیشان معراج, امجد خان, اسد ایڈوکیٹ ہیں, سید ذیشان معراج ہیں, عقیلہ عابد, بہت شکریہ. سعودی عربیہ سے شاہد غفور ہیں, عبد الغنی جان, زرق فرمان, حبیب لوان, اسلم خان, سید نکی, سلام عباس کورائی. آئی ایم اے میڈیکل اسٹوڈنٹ اینڈ واچ یور ویڈیوز. شکریہ جناب آپ کا. اور وہی میں کہہ رہا تھا کہ یہ سب آپ لوگوں کی انکریجمنٹ ہوتی ہے, ورنہ انسان کوشش کرتا ہے, کوشش میں رنگ تب پڑتا ہے جب لوگوں سے ستائش مل رہی ہوتی ہے. اور یہ ستائش جو ہے نا, یہ بہت بڑا ایک ایسٹ ہوتا ہے انسان کے لیے, کہ جب اس کو لوگ صرف کسی وجہ سے پیار, اور یہ محبت اللہ ڈالتا ہے ہمارے اندر, کوئی اس قسم کی کوئی خاص بات نہیں ہوتی ہے. اس طرح بہت سے لوگ بیچارے ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں, نیک نیتی سے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ انکریجمنٹ اور وہ تمام چیزیں نہیں ملتی. محمد ابو بکر کا سلام, ایم جاوید خان سلام, بہت شکریہ. میں بات کر رہا تھا, میں نے شروع کی تھی فیٹی لیور. دیکھیں فیٹی لیور جو ہوتا ہے نا, یہ ایکچولی جس طرح جسم میں اور اراؤنڈ فیٹ ہو جاتا ہے, اس طرح اس پہ بھی فیٹ کی لیئر آ جاتی ہے. اپنا موٹاپا کم کریں تو فیٹی لیئر خود بخود لیور کم ہو جاتا ہے. تو اگر آپ کے ایل ایف ٹی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی اور بیماری نہیں ہے, تو الٹرا ساؤنڈ میں یہ فیٹی لیور کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہوتی ہے. شکریہ. روزانہ آنے کا اگر ٹائم ملے گا تو روزانہ بھی آؤں گا انشاءاللہ. سکندر علی, نائس سر. یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد سے مبشر صاحب. گوہر محمود, میڈم السلام علیکم. میڈم سے تو ایک اچھا تعلق بن گیا ہے, اکثر ہماری ویڈیوز بنا کے بھیجتی ہیں, اچھی ایڈوائزز ملتی رہتی ہیں میڈم گوہر سے ہمیں. سلام سر, ڈوئنگ گریٹ, تھینک یو. اچھا, آج کا اصل موضوع جو ہے نا وہ رہ رہا ہے, وہ ہے ٹوٹکے. دیکھیں دل سے متعلق جو ڈفرینٹ ٹوٹکے ہوتے ہیں نا, یہ ٹوٹکے آپ کو بڑے فیسینیٹ کرتے ہیں. ادرک, لہسن اور فلاں, اور اچھا یہ لوگ جو بھی یہ ایڈوائزز دے رہے ہوتے ہیں, ان کو یہ انہوں نے میڈیکل سائنس سے سمجھی بھی ہوتی ہے بیماری کی کچھ نہ کچھ بیسز, اور آپ کو یہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ دل کی نالیوں میں تنگی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے یہ علامت ہوتی ہے, اور یہ ہوتا ہے, اور یہ کر لیں تو یہ ہو جاتا ہے. دیکھیں دنیا میں علاج جو کچھ بھی بنائے جاتے ہیں, جیسے اس میں کوئی علاج یہ نہیں ہے کہ کوئی ایلوپیتھک ہے یا کوئی آپ کا اسلامی علاج ہے اور کوئی غیر اسلامی علاج ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. جب بھی دنیا میں کہیں پہ بھی مادی وسائل کی بات ہوگی, مادی ذرائع کی بات ہوگی, تو یہ سنت ہے کہ اس دور کے سب سے بہترین مادی وسائل کو اپنایا جائے. ممتاز مری شکریہ. زرق فرمان ایڈوکیٹ واٹس ایپ نمبر مانگ رہے ہیں. اچھا میں نمبر دے دیتا ہوں, ایسا نہیں ہے, ان باکس میں کچھ لوگوں کو میں نے نمبر دیے بھی ہیں, کچھ لوگوں کو. اس میں بس یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں مصروفیات بہت زیادہ ہوتی ہیں, ہر کال اٹینڈ کرنا, ہر جواب دینا وہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے. اس طرح ان باکس میں بھی بہت سے لوگ اپنی بیماریوں کے متعلق پوچھتے ہیں, کچھ رپورٹس بھیجتے ہیں. آپ خود اندازہ کیجئے, آپ کو کوئی ایک رپورٹ بھیجی گئی ہو, آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہو, 5-6 رپورٹیں اس میں موجود ہوں, اس کو کلک کر کے پھر پڑھنا, اور ان باکس میں آپ کے پاس 40 سے 50 میسیجز موجود ہوں, تو کیا یہ ممکن ہوگا کسی بھی, جب کہ آپ کے پاس 15 سے 20 منٹ ہو وہ ان باکس دیکھنے کے. تو میجر بات, آپ کسی کو کوئی سگنیفیکنٹ بات پوچھنی ہوتی ہے, تو ایسی بات کا تو میں جواب دے دیتا ہوں جو 1 یا 2 منٹ کی کوئی, یعنی 1 یا 2 لائنر جواب ہو, تو وہ تو آسانی سے دیا جا سکتا ہے. کچھ لوگوں کو نمبر بھی واٹس ایپ کر دیتا ہوں, اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس نمبر پہ نا وائس میسج کر لیا کریں رادر دین کال کرنے کے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی سہولت کے مطابق وہ وائس میسج سن لوں گا,
اور آپ کو وائس میسج سے ہی جواب دے دوں گا، اور اگر ضرورت سمجھوں گا تو آپ سے کہوں گا کہ آپ کال کر لیں. تو میں اس نمبر دینے میں کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں ہوتی ہے کہ نمبر نہیں کوئی وجہ ہوتی ہے، تو وہ صرف اس لیے ہوتی ہے کہ آپ کو نمبر دوں اور پھر آپ کو وہ بات نہ ہو سکے اور آپ کو تسلی بخش جواب نہ ملے تو لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں. اور اکثر ان باکس پہ بہت سے ایسے میسیجز آتے ہیں جس سے تھوڑا سا دل ایک دکھتا بھی ہے کہ لوگ جب ایسی بات کہتے ہیں دل دکھتا ہے، اور پھر عجیب سا وہ فیلنگ آتی ہے کہ میں اس کا کیا حل نکالوں. کہ تو بہرحال ہم بات کر رہے تھے علاج کے حوالے سے. تو علاج ایک مادی طریقہ کار ہے، اس مادی طریقہ کار کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیشہ، اور یہ ضرور ہے کہ علاج میں شفا کب ملتی ہے؟ جب انسان خدا پہ یقین رکھتا ہے. یہ ضرور ہے کہ شفا جو ہے وہ اس میں روحانی ایلیمنٹ شامل ہوتا ہے، لیکن علاج کرانے کے لیے اس وقت کے جو اس وقت بہترین ذرائع اور وسائل موجود ہیں وہ اپنانے پڑتے ہیں. اور اس میں آپ سستی کریں گے، شارٹ کٹس لیں گے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کا سب سے بیسٹ اور بہترین علاج یہ. اب یہ ضرور ہے کہ دیکھیں علاج ہر وہ انسان جیسے جیسے چیزیں اسپیشلائز ہوتی جاتی ہیں تو علم کو حکمت سے اپلائی کرنا یہ ایک فن ہوتا ہے. سارے ڈاکٹر اسی لیے ایک سے نہیں ہوتے ہیں، تو کسی ڈاکٹر کے غلط فیصلے اور غلط ججمنٹ، حالانکہ اس میں بھی اس کی نیت خراب نہیں ہوتی ہے، نیت آپ کا علاج ہوتا ہے، لیکن چونکہ ایک سینس، ایک حکمت یہ خدا کی عطا کردہ ہے، یہ انسان کا اس میں ہاتھ نہیں ہے. وہ اپنے اس پریزنٹ علم اور تمام تجربے کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کے لیے ایک بہترین حل تجویز کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ حل غلط نکل آتا ہے. آپ کو اس سے فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ شفا اوپر والے نے دینی ہے، یا کبھی کبھار اس سے غلطی بھی ممکن ہو سکتی ہے فیصلہ کرنے میں، وہ بھی انسان ہے. لیکن دیکھیں وہ جو ایک ایلوپیتھک علاج ہے اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ غیر اسلامی ہے اور باقی آپ وہ ادرک لہسن لے لیں گے وہ کوئی اسلامی علاج ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. آج ہم باقی مادی وسائل میں تو یہ نہیں سوچتے ہیں. مادی جب بھی آپ نے استعمال کرنا ہے، آج آپ فیس بک پہ بیٹھے ہوئے میری بات گھر میں بیٹھے سن رہے ہیں، کیا آج سے 1400 سال پہلے یہ ممکن تھا؟ اور آپ یہ کہیں کہ نہیں اب یہ ہم نہیں اپنائیں گے، ہم تو اسی طریقے سے لوگوں کی بات سنیں گے. نہیں بھئی، یہ تو سنت ہے، یہ کہ وقت اور حالات کے مطابق جو بھی بہترین فیصلہ ہو وہ کیا جائے. اگر آپ یاد کریں غزوہ خندق میں جو اسٹریٹجی اپنائی گئی تھی خندق کھودنے کی، یہ کس کی ایڈوائس تھی اور یہ طریقہ کن لوگوں کا تھا؟ یہ سلمان فارسی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے. اچھا، اس میں ایک ایلیمنٹ وہ بھی ہے کہ یعنی اس اللہ کے رسول کی مجلس کیسی ہوتی تھی کہ اتنی بڑی میٹنگ میں ایک نان عرب غلام کی بات بھی پریویل کر جاتی تھی. تو وہ جو فارسی تھی، حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا تھا، وہ فارس کے لوگ یہ کیا کرتے تھے، ایرانی لوگوں کا یہ طریقہ کار ہوتا تھا، اور حضور نے مانا کیونکہ اس وقت کے لیے بہترین اسٹریٹجی یہی تھی، اس میں کوئی اسلامی اور غیر اسلامی بات نہیں تھی. اسی طرح علم کے حوالے سے جو بھی نئی ایڈوانس آئے گی، اور ایڈوانس کے بڑے بنیادی چیزیں ہیں کہ ایڈوانس کس بنیاد پہ ہوتی ہے، ایڈوانسز کس بنیاد پہ ہوتی ہیں، طریقہ علاج کس طرح نکلتے ہیں. اس کا آپ ذرا سورس جا کے دیکھیں کہ امریکنز بھی یہ نہیں کرتے. اگر جاپانیوں نے کوئی بہت اچھا طریقہ بنا لیا ہے اس علاج کا، تو وہ جاپانیوں کا طریقہ امریکنز اپنی گائیڈ لائن میں شامل کر لیتے ہیں، اس کو پرکھ کے کہ ہاں بھئی یہ جو کچھ بھی پریزنٹ کر رہے ہیں انہوں نے وہ تمام تجربات صحیح سے کیے ہیں. اسی طرح جاپانی امریکن کا اپنا لیتے ہیں. اگر وہ دیکھتے ہیں کہ جس بھی امریکن نے یہ آ گئی کین ہی یوز سم ہربل میڈیسن، یہی تو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں بھائی آپ کو. یہ دنیا میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہربل اور ایلوپیتھک یا ریسنٹ جو ایڈوانسز ہیں علاج کے، یہ سب سے ایڈوانس فارم ہے ہر چیز کی. آپ بالکل یہ ہربل کی بات کر کے ایسے بات کہہ رہے ہیں جیسے آپ کہیں
کہ میں آپ کا فیس بک کے بجائے آپ سے آ کے بس مل کے آپ کی بات سنوں گا، کیونکہ آج سے 50-60 سال پہلے اس طرح سے بات کی جاتی تھی اور سنی جاتی تھی. تو مادی وسائل، یہی آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، مٹیریلسٹک جو ویز ہیں فار اینی تھنگ، اٹس ناٹ فار جسٹ ٹریٹمنٹ. کسی بھی چیز کا جو مادی طریقہ کار ہے یہ ہر گزرتے وقت کے ساتھ بدلتا جائے گا. آج آپ گھر بناتے ہیں وہ کچھ اور طریقے سے، 10 سال پہلے گھر بنا کرتے تھے کچھ اور طریقے سے. اب آپ کہیں کہ میں اس 10 سال پہلے والے طریقے سے گھر بناؤں، بھئی وہ تو پھر آپ اس طرح کی مضبوطی، اس طرح کا آرکیٹیکچر نہیں لا پائیں گے. آج کی جو ایڈوانس ہے آپ کو وہ یوز کرنی پڑیں گی. بالکل اسی طرح میڈیسن کا علاج بھی ہر 5-10 سال بعد ایڈوانس ہوتا جاتا ہے. اب امپورٹنٹ کیا ہوتا ہے کہ مین بیہائنڈ دا گن، کہ وہ اس علاج کو تجویز کرنے والا وہ صحیح طریقے سے سمجھ پا رہا ہے کہ کس چیز کو کب اور کس طرح استعمال کرنا ہے. کہیں 2-3 ڈاکٹروں کے ڈفرینٹ آف اوپینین کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ اس کو چھوڑ کے، یعنی ہوائی جہاز کو چھوڑ کے آپ گدا گاڑی پہ جانے کے لیے تیار ہو جائیں کہ کیونکہ یہ سیف ہے. وہ ہوائی جہاز میں ایسا کیوں ہے، ایک کہہ رہا ہے کونکور پہ جاؤ، ایک کہہ رہا ہے ایئر بس پہ جاؤ، فلاں پہ جاؤ، تو میں گدا گاڑی پہ چلا جاؤں گا. ایسا آپ کرتے ہیں؟ ایسا تو نہیں کرتے نا. اسی ایڈوانس ایڈوائزز میں سے کوئی 3 میں سے کوئی ایک پک کر لیتے ہیں. تو یہی بالکل ہے کہ یہ علاج آہستہ آہستہ ایڈوانس اب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہربلسٹک اور ٹوٹکے اور یہ تمام چیزیں بتانے والے، ان کے پاس وہ نفسیات ہوتی ہے، کس طرح لوگوں کو اٹریکٹ کرنا ہے یہ جانتے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کا دل اس کو قبول کرنا شروع کر دیتا ہے. چونکہ ان چیزوں کے نتائج آپ کے سامنے نظر نہیں آ رہے ہوتے، ہم تو وہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جن کو ہم نے کوئی انٹرونشن یا کوئی طریقہ علاج بتایا اور انہوں نے اس کو نہ اپنایا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، آپ NICVD کی ایمرجنسی میں 1 گھنٹے کے لیے کھڑے ہو جائیں، آپ کو جو جان لیوا پیچیدگیوں میں آنے والے لوگ نظر آئیں گے اس میں سے 50% وہ ہوں گے جن کو کچھ نہ کچھ ایڈوائز کیا گیا تھا اور انہوں نے ٹائملی نہیں کرایا. اور ہوتا یہی ہے کہ جو بھی انٹرونشن ہم ایڈوائز کرتے ہیں کسی کو، اس انٹرونشن ایڈوائز کرنے میں یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو ایڈوائز کی گئی ہے ان 100 میں سے 15 سے 20% کو کوئی جان لیوا پیچیدگی ہونے کا احتمال ہوتا ہے کہ 1 سال میں ہو جائے گی. اس 15 سے 20% لوگوں کا چونکہ ہمیں ان 100 میں سے پتہ نہیں ہے، تو ہم سب کو کہیں گے کہ اس نوعیت کی بیماری میں یہ کیا جائے، یہ بیسٹ ہے. باقی کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے یہ اوپر والا جانتا ہے، اس کا نتیجہ ہمیں نہیں پتا. اب ظاہر سی بات ہے 100 میں سے وہ جو 15 اس سال میں اللہ کو پیارے ہو گئے وہ آپ کو ملیں گے نہیں، نہ نظر آئیں گے. اور جو 85 جن میں سے کچھ لوگوں نے الٹے سیدھے ٹوٹکے اپنائے وہ آپ کو نظر آئیں گے اور آپ سمجھیں گے شاید اس سے یہ بچ گئے. نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. وہ مرض ان میں بھی موجود تھا. ایکچولی دل کی نالیوں کا مرض کے 2 سٹیجز ہوتے ہیں. ایک وہ سٹیج ہوتا ہے جو تنگی، سٹیبل تنگی ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہوتی ہے، 70%، 80%، 90%. یہ صرف انجائنا کر رہی ہوتی ہے کہ آپ کو چلنے میں درد ہے، رکتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتا ہے. اگر یہ سٹیبل ہی رہے تو کوئی جان لیوا پیچیدگی نہیں آتی ہے. انسٹیبلٹی جب آتی ہے یعنی اس کی اندرونی تہہ پہ زخم آئے اور ایک دم سے یہ 100% بند ہو، تو پھر یہ ہارٹ اٹیک یا جان لیوا پیچیدگی لاتی ہے. اچھا، اس چیز کے بارے میں بہت ریسرچ چل رہی ہے کہ یہ پتہ چل سکے کہ یہ جو تنگی آتی ہے یہ کن لوگوں کو آتی ہے. تو اس میں جو ہے اس میں ہمیں فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہم سب کو آگے کی ایڈوائزز دے رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے آج اب یہ اینڈ بھی جن کے ڈاکٹر صاحب ٹاپک پہ بھی آ جاؤ، ٹاپک پہ آ گیا ہوں. یہی ٹاپک تھا، ٹوٹکے اور دل کا مرض، اور یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ برائے مہربانی ان الٹے سیدھے ٹوٹکوں پر نہ جائیں. ٹھیک ہے فریہ خالد؟ سر آپ صحیح بات کر رہے ہیں. تھینک یو شہریار خان، شکریہ. سہیل خان، کرن اعجاز، سارا خان، شکریہ، بہت بہت شکریہ. دیکھیں، دنیا میں کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے جس کی ہر بات سے ہر آدمی متفق ہو. ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتے ہیں. میری باتوں سے آپ لوگوں میں بھی بہت سے ہوں گے جن کو اختلاف ہوگا، اور
دیکھیں لیکن اختلاف کا ایک طریقہ ہوتا ہے. آپ اپنا نقطۂ نظر بیان کریں, کسی کو برے القاب سے یا ایسے رویے سے بات کرنا نہیں کرتے کہ وہ اسلامی ہیں, بلکہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ بہت بار ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ انجیوپلاسٹی یا بائی پاس ہوگا, لیکن وہی مریض ان نسخوں سے ٹھیک ہو جاتا ہے. چاہے میں نے یہی سمجھانے کی کوشش کی, یہ ٹھیک نہیں ہوتے. وہ جو جان لیوا پیچیدگیاں جن کو ہوتی ہیں وہ تو ہو جاتی ہیں, وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے, وہ ایمرجنسی میں ہمیں ملتے ہیں وہ والے مریض. باقی یہ میں نے آپ کو سمجھایا. دیکھیں مرض کے دو سٹیجز ہیں, ایک سٹیبل اور انسٹیبل. سر آپ کے میں این آئی سی وی ڈی میں ہوتا ہوں, کراچی میں میرا ہسپتال ہے, این آئی سی وی ڈی, نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز. دیکھیں بہت سے اشکال آپ کے دل میں ذہن میں ہوں گے, لیکن بات سمجھانے کا صرف یہ ہے کہ یہ جو علاج کی ایڈوانسز ہیں, یہ علاج کی تجربات کے بعد یہ ایڈوانسز حاصل ہوتے ہیں. اور یہ جو ٹوٹکے ہوتے ہیں یہ ایکچولی ایک انڈیویجول آدمی کا ذاتی کوئی ایک عمل ہوتا ہے جو اس نے پھیلا دیا اس طریقے سے. اور فائدہ ہونا نہ ہونا, دیکھیں یہ تحقیق پراپر جب تک نہ ہو تو اس کے بعد فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. تو یہ تمام تر آزمودہ یا تحقیق شدہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. پھر اگین میں وہی بات کروں گا کہ ہو سکتا ہے آپ میری باتوں سے اختلاف کریں, لیکن میرا کام وہ ہے کہ اپنے حصے کی شمع جلانے والی بات ہے کہ ایک سمجھانا ہے کہ مرض کو مرض کی طرح لیں. دنیا بھر میں باقی تمام چیزوں کے لیے آپ بیسٹ پاسبل مادی وسائل اپناتے ہیں, تو علاج کے لیے کیوں نہیں؟ علاج کے لیے ان شارٹ کٹس اور الٹے سیدھے ٹوٹکوں میں کیوں پھنس جاتے ہیں؟ یہی میں بات سمجھا رہا ہوں نا آپ کو کہ آپ یہاں سے اسلام آباد جانے کے لیے, میں کراچی میں بیٹھا ہوں, تو گدا گاڑی لیں. ہوائی جہاز میں کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ یہ سب سے زیادہ ایڈوانس ہے نا سواری. تو یہ جو ساری چیزیں دیکھیں, ہر چیز کے کچھ نہ کچھ بینیفٹ ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے کہ کچھ بھی بالکل چیز بینیفٹ نہیں ہے. گارلک کے بینیفٹ بالکل ہیں, لیکن وہ ان دوائیوں کا نیم البدل نہیں ہے جو دوائیاں ایگزیکٹ اس کیمیکل کو ایکسٹریکٹ کر کے بنائی جاتی ہیں. اس کی مقدار کا تعین کیا جاتا ہے, کتنی ضرورت ہے, اور پھر اس کو بڑھایا اور گھٹایا جاتا ہے. وہی چیز گارلک میں اگر پورے گارلک میں 20% ہوگی تو وہ آپ نے نکال کے 100% ایک جگہ جمع کر لی وہ چیز. اور دنیا بھر میں تحقیق اسی پہ چلتی ہے, جڑی بوٹیاں اور کیمیکلز اور یہ اور سب میں سے وہ چیزیں نکال کے ان کو ایک جگہ بنا دینا. یہی تو ایڈوانسز ہیں, یہی تو بات میں آپ سمجھا رہا ہوں. ہوائی جہاز اور گدا گاڑی کا فرق, گدا گاڑی بھی تو چلتی ہے نا, آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیتی ہے. تو یہ تو نہیں آپ کہتے کہ یہ بھی پہنچاتی ہے اس لیے میں گارلک, تو بالکل یہی مثال سمجھ لیں, گارلک اور ایک اسپیسیفک اینٹی ہائپرٹینسو اینٹی لپڈ ٹریٹمنٹ, یہ دونوں کا فرق ہے کہ اس سے بھی بینیفٹ ہے, اس سے بھی بینیفٹ ہے. لیکن اس ایک دوا میں وہ تمام خصوصیات جو گارلک کے بہت سارے گچھوں میں مل کے ہوگی, جتنا آپ اس دوا کے لیے آپ کو گارلک کھانا پڑے گا تو آپ پورا دن منہ سے بدبو ہی آتی رہے گی, اتنا گارلک کھانا پڑے گا اس دوا کا نیم البدل کرنے کے لیے. تو یہ سارے یہ دل کی تسلیاں ہیں. اور اس کی اگزامپل میں ہمیشہ یہی دیتا ہوں کہ باقی تمام جو مادی چیزیں ہیں ان پہ کیوں نہیں اپلائی کرتے ہیں؟ گھر بنانے کے لیے کیوں نہیں اپلائی کرتے پرانے طریقے؟ نئے طریقوں سے گھر کیوں بنا رہے ہیں؟ گاڑی نئی سوفسٹیکیٹڈ تمام فیچرز کے ساتھ وہ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ تو وہ جگہ جہاں آپ کو خود چیز نظر آ رہی ہوتی ہے وہاں تو آپ بڑے آسانی سے فرق کر لیتے ہیں پرانی, دیسی اور کنونشنل اور ایڈوانس چیز with all the features. اور جو چیز آپ کو نظر یا سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے, سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے, وہ اندرونی ایک سستی ہوتی ہے, اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہوتا ہے, صرف اور صرف یہ ہوتا ہے. باقی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں, نتیجہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں. یہ کسی نے انجائنا کے متعلق پوچھا ہے. اچھا یہ بھی میں بتا دوں, فیس بک پہ اکثر فرینڈ مجھے بہت کچھ پوچھتے رہتے ہیں. دیکھیں یوٹیوب پہ میرا پورا چینل ہے, آپ صرف لکھ دیں گے ڈاکٹر فواد فاروق, وہ چینل آ جائے گا. اس میں 70-80 کے قریب ویڈیوز ہیں جو انجائنا کیا ہے, ہارٹ اٹیک کیا ہے, کولیسٹرول کیا ہے, ہائپر ٹینشن کیا ہے, یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں. تو آپ اس پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں, اس میں تمام ویڈیوز ہیں, آنسرز ہیں. تو میرے خیال آج بات لمبی ہوتی جا رہی ہے کیونکہ کچھ میں نے آپ کی باتوں کے جواب بھی دیے تھے. عثمان ماشاءاللہ, نجمہ شوکت, ہاں سمجھ میں نہیں آئی مجھے بات.
عامر رشید تھینک یو. ظہور خان شکریہ. لیکن ڈاکٹر کیوں آپشن نہیں دیتے؟ ڈاکٹر آپشن دیتے ہیں. آپ دیکھیں، آپ باقی تمام چیزوں کے لیے بھی تو بیسٹ پاسبل دکان ڈھونڈتے ہیں نا. 3-4 ہزار ایک وقت کے کھانے میں KFC میں اڑا دیتے ہیں. تو یہ صرف علاج کے لیے ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اچھے ڈاکٹر اور صحیح ڈاکٹر کو ڈھونڈ سکیں، سن سکیں، سمجھ سکیں، اس سے سوال جواب کر سکیں، پوچھ سکیں. باقی یہ ضرور کہوں گا کہ بہت سے ڈاکٹر آپ کو اس طرح سے الفاظ میں، باتوں میں مرض کا سمجھانا، ٹریٹمنٹ آپشن کا سمجھانا اور اس کے پروز اینڈ کونس سمجھانا اس حد تک نہیں جاتے. ان کو آئیڈلی جانا چاہیے، یہ آپ کا حق ہے. آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، چاہے وہ جنرل میں، جیسے ہمارے یہاں اب ضروری یہ ہوتا ہے کہ جنرل وارڈ میں ہماری OPDs میں بہت رش ہوتا ہے، ہم ایز اے ٹیم کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے جونیئرز وہ تمام مریض دیکھ لیتے ہیں جو ہمیں دیکھنے کے ہیں. پھر میں ان کو دیکھ کے جو ڈیفیکلٹ مریض ہوتے ہیں وہ دیکھ پاتا ہوں جنرل OPD میں. پرائیویٹ میں ظاہر سی بات ہے آپ 1 to 1 ہوتے ہیں، پیشنٹ پے کر رہا ہوتا ہے تو آپ اس سے اس طرح. بہرحال بہت شکریہ، بہت سے لوگ کنیکٹ رہے، اور میں اب یہ ایک اچھا ایکسپیرینس رہا لائیو آنے کا. انشاءاللہ جب بھی ٹائم ملا کرے گا. اوریجنل میڈیسن کی پہچان دیکھیں، اسٹینڈرڈ میڈیسن. باقی تو یہ دیکھیں، باقی تمام چیزوں میں بھی تو آپ اوریجنل ڈھونڈتے ہیں نا. 2 نمبر بھی ہوتی ہے، اوریجنل بھی ہوتی ہے، الٹیمیٹلی اوریجنل مل ہی جاتی ہے. تو اس طرح آپ نجمہ شوکت شکریہ. وقت کے ساتھ ساتھ طریقہ علاج اور میڈیسن سائنس نے بہت ترقی کی ہے، فائدہ اٹھانا ضروری ہے. گڈ عامر رشید، آپ نے میری بات کو سیکنڈ کیا، بہت شکریہ. دیکھیں ہمیں یہ یقین تو ہے کہ دیکھیں روحانیت پہ یہ یقین ضرور ہے کہ نتیجے اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. آپ جو بھی کر لیں، کبھی کبھار ہم نے خود دیکھا ہے کہ ہماری کمپلیکس سے کمپلیکس بیماری تھوڑی سی دوائیوں سے ٹھیک ہو گئی. سر ساری بیماری میٹ کے وجہ. رخسانہ صدیقی، کلینک کا نام سارا خان. سر تسی گریڈر، شکریہ سارا خان. رحیم خٹک، محبوب سر شکریہ. یہ میں لگتا ہے ختم نہیں کر پاؤں گا، اتنے میسیجز ہیں اتنے، لیکن بات لمبی ہو رہی ہے. آج کے لیے اتنا کافی. بہت شکریہ سب کا کنیکٹ ہونے کا، سننے کا، بہت شکریہ.